ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم جس دن یجمعو جمع فرمائیں گے، اکٹھا فرمائیں گے، اللہ الرسل رسولوں کو۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائیں گے۔ فیقول، اور فرمائیں گے، ماذا کیا، اجبتم تمہیں جواب دیا گیا، ماذا اجبتم تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، انبیاء علیہم السلام کہیں گے، لا علم لنا، لا علم نہیں ہے کوئی علم، لنا ہمیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انکا بے شک آپ، انت آپ ہی، علام الغیوب تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے، انکا انت علام الغیوب بے شک آپ ہی تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا ہے، اور یہ منظر ایسا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جمع فرما کر اللہ تعالی ان سے یہ سوال کریں گے۔ ہم 22ویں پارے میں بھی پڑھیں گے، 21ویں پارے میں، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، قیامت والے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور وہاں سچوں سے مراد انبیاء علیہم السلام ہے، اور ان کی سچائی سے مراد جو پیغام ان کو دے کر بھیجا گیا اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو جمع فرمائیں گے، اور جمع فرما کر ان سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں پیغام، نبوت، رسالت دے کر بھیجا، تم نے انسانیت تک میرا دین، میرا پیغام، میری رسالت پہنچائی، تو بتاؤ پھر تمہیں لوگوں کا رد عمل کیا تھا، تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا، لوگوں کا کیا طرز عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال فرمائیں گے۔ اب دیکھیں، اگر ہم معروضی طور پر دیکھیں تو اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ یا اللہ، کچھ لوگ ہم پر ایمان لائے تھے اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، معروضی سوال یہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں جو جواب انبیاء علیہم السلام کی طرف سے ارشاد ہوا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا علم لنا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انبیاء علیہم السلام ایسا کیوں کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہے۔ ہر نبی محتاط ہے کہ کوئی ایسی بات نہ مجھ سے ہو جائے کہ اللہ رب العزت اس پہ ناراض ہو۔ انبیاء علیہم السلام محتاط ہیں، یہ ان کی احتیاط ہے۔ ابھی اس سلسلے کا ایک اور سوال ہم پڑھیں گے، وہ ہو سکتا ہے کل کے سبق میں پڑھیں، خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ تو یہاں پر اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، مجھے تو یہ بات کہنے کا حق ہی نہیں تھا۔ لیکن احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جانے والے سوال کی ہیبت ایسی ہوگی کہ 500 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں آ پائے گی۔ سوال اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور انبیاء علیہم السلام جانتے ہیں
کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کر رہے ہیں، لہذا وہ اپنی لا علمی کا اظہار کر دیں گے، اللہ حقیقت آپ ہی جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم جو جواب دیں تو کہیں کمی بیشی نہ ہو جائے، تو لا علم لنا، اللہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اپنی لا علمی کا، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم جواب دہی کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، دیکھیں اسی سے ملتی جلتی ایک بات ہے، لوگ آئیں گے نا، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، انبیاء علیہم السلام سے آپ تشریف لائیے، اللہ رب العزت کے حضور گزارش کیجئے حساب کتاب شروع فرما دیں۔ تو اب دیکھیں انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا، فرشتہ آتا تھا، وحی آتی رہی، اور وہ ہمیشہ اسی وحی کی روشنی میں چلتے رہے، اور جب بھی مشکل پیش آئی تو نبی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، جب بھی مشکل پیش آئی۔ تو آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے گزارش کیجئے، لیکن قیامت کا دن کا منظر ایسا ہے کوئی نبی جانے کے لیے تیار نہیں، نہیں، آج نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بہت بڑے بڑے نام تھے، بہت بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام، آج نہیں بھائی، آج اللہ کے سامنے جانے کی ہماری ہمت نہیں پڑ رہی، اور یہاں پر وہی معاملہ ہے، نہیں یہ اللہ ہمیں نہیں پتا، ایسا نہ ہو کہ جواب دیں تو وہ جواب حقیقت کے خلاف نہ ہو جائے کہیں، لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ گزارش کریں گے کہ یا باری تعالی، ان انبیاء علیہم السلام نے آپ کا جو پیغام تھا، بعض روایات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اور بعض روایات میں اس امت کا آتا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ یا باری تعالی، ان انبیاء علیہم السلام نے اپنا پیغام کما حق ہو پہنچا دیا۔ اب لوگوں نے نہیں مانا ہے تو وہ لوگوں کا معاملہ تھا، یا پھر یہ امت کہے گی کہ یا باری تعالی انبیاء علیہم السلام نے، تو باقی امتیں کہیں گی ان کو کیا پتا، یہ تو بعد میں آئے، تو امت کہے گی کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، اور اے اللہ آپ نے ہمیں بتایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ تو حضور فرمائیں گے ہاں میری امت نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے اس وقت انبیاء علیہم السلام کا جو معاملہ ہوگا وہ احتیاط پر مبنی ہوگا، بے انتہا احتیاط پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بے انتہا احتیاط پر مبنی، کہ میں کوئی ایسا لفظ نہ کہہ دوں کہ جو حقیقت کے خلاف ہو۔ اب اس حالت کو سامنے رکھتے ہوئے نا، اگر ہم اپنے موجودہ حالات پہ نظر ڈالیں تو دین کے معاملے میں، اللہ رب العزت کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں ہم کئی دفعہ بڑی بے احتیاطی کر جاتے ہیں۔ میں چند روز پہلے فیس بک دیکھ رہا تھا، اس پہ نا ایک وہ تحریر میرے سامنے آئی، وہ پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ تھا، اس نے کچھ باتیں لکھی تھیں، کہتا قیامت کے دن میں اللہ سے پوچھوں گا، قیامت کے دن میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ ایسا کیوں تھا، تو ہوتا کون ہے، وہ تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ اللہ سے سوال ہو سکتا ہی نہیں، اللہ کی ذات سے سوال نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ کی ذات انسانوں کے سوالات سے مستثنا ہے، کوئی انسان اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہے، نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہم السلام سے بڑا کوئی نہیں تھا، کسی نبی نے آج تک اللہ سے سوال نہیں کیا کہ یا اللہ یہ کیوں، ایسا کیوں، نہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، ہم کل یا پرسوں پڑھیں گے، کہیں گے اے اللہ یہ جتنے لوگ تھے، اور یہ 2 4 6 نہیں تھے، اربوں خربوں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، ان کی والدہ کو خدا مانتے تھے، کہیں گے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دینا آپ کے بندے۔
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو بخش دینا تو آپ غالب ہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ بخش دیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے اللہ ان کو بخش دیجئے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اگر نہ بخشنا چاہیں تو عیسیٰ علیہ السلام سوچیں گے پھر میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ اللہ ان کو بخش دیں۔ کوئی اللہ اگر بخش دیں تو بھی آپ کا فیصلہ، نہ بخشیں تو بھی آپ کا فیصلہ۔ اللہ کی ذات سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کیوں، ایسا کیوں کیا۔ ایک غیر مسلم ہے، اس کو نہیں پتا، وہ اگر ایسا جملہ بول دے تو اس کو تو محمول کیا جائے گا کہ لا علم ہے، اسے علم نہیں ہے، لیکن اہل ایمان کو اس چیز سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائیں گے، فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ماذا اجبتم، آپ کو کیا جواب دیا گیا، یعنی جب آپ نے پیغام پیش کیا تو قوموں کا رد عمل کیا تھا۔ قالوا، وہ فرمائیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک، بے شک آپ، انت، آپ ہی، علام الغیوب، غیب کو جاننے والے ہیں۔ اذ، جب، قال، فرمائیں گے، اللہ، اللہ، جب اللہ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر، یاد کیجئے، نعمتی، میرے انعامات، علیکا، جو آپ پر ہوئے، وعلا، اور پر، والدہ، والدہ کا، آپ کی، وعلا والدتک، اور آپ کی والدہ پہ ہوئے۔ اے عیسیٰ بن مریم، یاد کیجئے میرے انعامات جو آپ پر ہوئے اور آپ کی والدہ پر ہوئے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ المائدہ۔ المائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا ایک مخصوص واقعہ ہے۔ سورت کا نام اسی واقعے کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے کہ آخر میں واقعہ بیان ہوگا، اس سورت کے آخر میں۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، چونکہ واقعے کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کیجئے میرے وہ انعامات جو آپ پر ہوئے اور آپ کی والدہ پہ ہوئے۔ اذ، جب، ایتو، میں نے مدد کی، کا، آپ کی، اذ ایتو کا، جب میں نے آپ کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس جبرائیل امین کے ذریعے، جب میں نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کی مدد کی۔ تکلمو، آپ کلام کرتے تھے، الناس، لوگوں سے، یہ قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یاد ہے میرے انعامات آپ پر اور آپ کی والدہ پر، پھر کچھ جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ تکلمو، آپ کلام کرتے تھے، الناس، لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، پنگوڑے میں یا ماں کی گود میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمری میں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے پارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے نا، یہ دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح آدمی بڑی عمر کے اندر بات چیت کرتا ہے، بڑی سلجھی ہوئی، بڑی معقول، بڑی مدلل، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے چند دن کے بعد ہی ایسی گفتگو کی تھی، مدلل، بڑی مستحکم، بڑی مضبوط۔ یہ اللہ کا انعام تھا ان پر، ورنہ اس وقت تو بچہ او آ آ اس کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا گفتگو فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قرآن میں بیان فرمایا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارکن، اللہ تعالیٰ مجھے بابرکت بنائیں گے، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، وأوصانی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا،
ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا، وبرم بوالدتی، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار رہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے سخت ظلم کرنے والا اور بدبخت بنا کر نہیں پیدا کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں کس وقت؟ جب بچہ کے سوا کچھ بات نہیں کر سکتا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو دیکھیں میرا انعام کہ جب کوئی بول نہیں سکتا تو میں نے آپ کو قوت گویائی دی، اور ایسے ہی آپ بولے جیسے بڑی عمر میں آ کر ایک آدمی بڑی معقول اور سلجھی ہوئی گفتگو کرتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ بچپن میں آپ نے اسی طرح بات کی اور اسی طرح آپ بڑی عمر میں جا کر بات کریں گے۔ اب بچپن کی جو بات تھی نا وہ تو لوگوں کے سامنے آ گئی، اور وہ جو بڑی عمر ہے نا جس کو کہولت کہا جاتا ہے، ادھیڑ عمری، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی آئی نہیں، کیونکہ 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بعض حضرات 40 سال کہتے ہیں، بعض 33 سال کہتے ہیں۔ اس عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تو وہ عمر تو ابھی آئی ہی نہیں، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس کی طرف بھی کہ جس طرح آپ معقول بات کرتے رہے نا تو اسی طرح کی گفتگو آپ بڑی عمر میں بھی کریں گے، سلجھی ہوئی باقاعدہ، اور وہ عمر ابھی آئی نہیں، ابھی تو آپ آسمان پر ہیں۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ عمر آئے گی جس کو ادھیڑ عمری، ابھی تو عین جوانی میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ وَإِذْ، اور جب علمتک، میں نے آپ کو سکھایا، الکتاب، لکھنا، والحکمہ، اور سکھائی میں نے آپ کو دانائی، اور حکمت کا لفظ نبوت کے لیے بھی آتا ہے، میں نے آپ کو نبوت عطا کی، والتورات، میں نے آپ کو تورات سکھائی، والانجیل، اور میں نے آپ کو انجیل سکھائی، وَإِذْ، اور جب تخلقو، آپ بناتے تھے، من الطین، گارے سے، کہیئہ، ہم شکل، الطیر، پرندے کا، اور جب آپ پرندے کا ہم شکل مٹی سے، گارے سے بناتے تھے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میری مرضی سے، میری اجازت سے، فَتَنْفُخُوا، اور پھر آپ پھونک مارتے تھے، فیہا، اس پرندے میں، فَتَكُونُوا، تو وہ ہو جاتا، طَیْرًا، زندہ اور اڑتا ہوا پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، یعنی یہ سب میرے حکم سے ہو رہا تھا، وَتُبْرِئُ، اور آپ درست کر دیتے تھے یا تندرست کر دیتے تھے، ٹھیک کر دیتے تھے، الْأَكْمَحَ، پیدائشی اندھے کو، والابرص، اور برس کے مریض کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میرے، یہ اصل میں عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ بے شک آپ کا ہاتھ ہے، بے شک آپ نے مٹی اٹھائی، گارا سا بنایا، گارا سا بنا کر آپ نے پرندے کی وہ کا مجسمہ سا بنایا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں، پھونک ماری آپ نے، لیکن کمال آپ کی پھونک کا نہیں تھا اور کمال آپ کے ہاتھوں کا بھی نہیں تھا، وہ تو میرا حکم تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، پیدائشی اندھا ہے، وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بالکل تندرست ہو جاتا تھا، ہاں ٹھیک ہے، آپ ہاتھ پھیرتے تھے لیکن وہ ٹھیک میرے حکم سے ہوتا تھا، آپ کا ہاتھ پھیرنا ایک سبب تھا، آپ کا ہاتھ پھیرنا۔ ابھی آگے مردوں کے بارے میں بھی آتا ہے، آ رہا ہے، دیکھیے، وَإِذْ، اور جب تخرجو، آپ نکالتے تھے یعنی زندہ کرتے تھے، الموتا، مردوں کو، بِإِذْنِی، لیکن وہ بھی میری اجازت سے، ٹھیک ہے، آپ کہتے تھے مردے کو قم، کھڑا ہو جا، لیکن کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں میری وجہ سے اور میرے کہنے پہ کھڑا ہو، بلکہ کہتے تھے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، تو قبر پھٹتی تھی اور اس میں سے مردہ زندہ ہو کر صحیح سلامت ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور بات چیت ہوتی تھی۔
تو اللہ فرماتے ہیں بِإِذْنِی، یہ میرے حکم، یہ عقیدے کی اصلاح ہے کہ دنیا عیسائیت کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے تھے. نہیں، وہ سب کچھ میرے حکم سے ہو رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام ظاہراً سبب تھے. وَإِذْ، اور جب کففت، میں نے روکا، بنی اسرائیل کو، عن کا، آپ سے، روکا یا دور کیا. اور جب میں نے دور کیا بنی اسرائیل کو، عن کا، آپ سے، اذ، جب، جئتا، آپ لائے، ہم، ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں. اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. فقالا، تو کہنے لگے، الذین کفروا، جو کافر تھے، منہم، ان میں سے جو کافر تھے وہ کہنے لگے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر مبین، کھلا جادو. وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی اس کو انہوں نے ایک نبی کے معجزات تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کو جادو کہہ کر جھٹلایا. اب یہ جو ہے نا، میں نے دور کیا بنی اسرائیل کو آپ سے، اس کا مفہومی ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ میں نے آپ کو بنی اسرائیل سے بچایا. میں نے آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے اور الیاذ باللہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے. اور ہم یہ بات بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جبرائیل امین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت پر مامور فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل سے بچانا ہے ان کو، بنی اسرائیل سے ان کو. ہم نے آج بھی پڑھا ہے، ایدتک بروح القدس، جبرائیل امین کے ذریعے ہم آپ کی مدد کرتے رہے. اور ہم تیسرے پارے میں ایک بات پڑھ کر آئے ہیں، اور وہ یہ کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کی والدہ کی بھی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی صاحبہ تھیں، یعنی حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے ایک دعا کی تھی، اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اے اللہ، یہ جو بچی جو میرے پیٹ میں ہے، اس کو اور اس کی اولاد کو میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ، شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے اس کو بھی اور اس کی جو اولاد ہوگی. تو وہ بچی پیدا ہوئی سیدنا حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور پھر ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ جو دعا تھی وہ چل رہی ہے. جبرائیل امین کو مامور فرما دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنی ہے. تو بنی اسرائیل سے میں آپ کو بچاتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے تھے، انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں نے آپ کو بچایا. اب بتانا یہ ہے، ارے بے وقوفو، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ خدا تھے، ان کو تو میں بچا رہا تھا. اگر وہ اپنی ذات کی حد تک ہوتے تو شاید اپنے آپ کو بچا بھی نہ سکتے. اچھا، حیرت کی بات یہ کہ جتنی دنیا عیسائیت ہے وہ یہ نظریہ بھی رکھتی ہے کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، ان کو مصلوب کر دیا گیا. میں تھوڑا سا غیر محتاط لفظ بولنے لگا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، ان لوگوں کی عقل کے لیے. یعنی وہ یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ ان کو مار دیا گیا، یہ یقین، پھر بھی کہتے ہیں خدا ہے، پھر بھی کہتے ہیں خدا ہے. ارے خدا اپنی جان نہیں بچا سکے تو پھر تم ان کو خدا کیسے مان رہے جو اپنی جان نہیں بچا سکے؟ تمہارا دعویٰ ہے، تمہارا ایمان ہے اس بات پر کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور وہ سولی پہ لٹکے اور ان کی جان گئی. اس وقت ہمارا نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. اس پر نا ایک بڑا مزے کا مناظرہ ہے. یہ مناظرہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ہے عیسائی پادریوں کے ساتھ. اصل میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا زمانہ وہ ہے
کہ جب انگریز ہندوستان میں آ چکا ہے، سیاسی طور پر بھی غالب ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے جو مذہبی طبقہ تھا وہ بھی آیا لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے. اب یہاں پر اہل علم کھڑے ہوئے، ان میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی تھے. بہت بڑا نام ہے، ہندوستان میں سب سے بڑا نام اس وقت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد آگے جو شاہ اسماعیل شہید ہیں اور شاہ سید احمد شہید ہیں، ان سب کو انہوں نے تیار کیا تھا، اور انہوں نے ان کی پھر آگے وہ تشکیل کی کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، سب کچھ. اچھا، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو کمال یہ حاصل تھا کہ وہ مخاطب کی سوچ اور اس کی ذہنیت تک پہنچ جاتے تھے اور اس کو اسی کے مطابق ڈیل کرتے تھے، اس کو اسی کے مطابق ڈیل کرتے تھے. اچھا، تو ایک مناظرہ ہو رہا ہے پادری کے ساتھ. اب ایک بات یاد رکھیے، مناظرے میں بسا اوقات الفاظ تھوڑے سے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ غیر محتاط ہیں، لیکن وہ مناظرے کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے، وہاں ایسے الفاظ بولنے پڑ جاتے ہیں. اچھا، وہ عیسائی جو ہے نا وہ مناظرہ کر رہا ہے، تو مناظرہ کرتے کرتے کہتا ہے کہ آپ کے نبی نے دعا کیوں نہیں کی اللہ سے کہ اللہ میرا نواسہ شہید ہو رہا ہے تو اس کو بچا لیجئے. تو آپ کے نبی نے دعا کیوں نہیں کی؟ وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مناظرے میں نا بسا اوقات اس کی مناظرے کی مجبوری ہوتی ہے، ایسے الفاظ بولنے پڑتے ہیں. تو حضرت شاہ عبد العزیز کہنے لگے ہمارے نبی نے دعا کی تھی، ہمارے نبی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے نواسے کو بچا لیجئے. وہ کہنے لگا پھر؟ تو اللہ کہنے لگا کہ بھائی میں نے تو اپنے بیٹے کو نہیں بچایا تھا، تو تیرے نواسے کو کہاں سے بچاؤں؟ یہ صرف اس کو سمجھانے کے لیے، صرف اس عیسائی کو، پادری کو سمجھانے کے لیے کہ تم کہتے ہو ہمارے نبی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، ختم ہو گئے. وہ یہ بھی مانتے ختم ہو گئے، دشمن غالب آ گیا، دشمن نے ان کو مار دیا، سولی پہ لٹکا دیا، اور کہتے ہیں خدا ہے، کہتے ہیں خدا. تو بھائی تمہارا خدا جس کو تم خدا کہہ رہے ہو وہ اپنی ہی حفاظت نہیں کر سکا. ہمارا تو عقیدہ ہے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے حکم سے ان پر آزمائش کا وقت آیا، آسمان پہ اٹھا لیا گیا، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اللہ کے حکم سے ان کا آخری وقت آئے گا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، مصلوب ہیں وہ. اس لیے ان کے چرچوں کے اندر جو تصویر لگی ہوتی ہے وہ ایک اسکیچ سا بنا ہوتا ہے، وہ سولی والا ہے کہ ان کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے. فقال الذین کفروا، تو کہنے لگے کافر، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. وَإِذْ، اور جب، اوحیت، میں نے حکم بھیجا، الی، طرف، الحواریین، حواریوں کے، اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا، ان کے، آمنو، تم ایمان لاؤ، بھی مجھ پر، وبرسولی، اور میرے رسول پر. قالو، وہ کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، اور آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں.